ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا یہ پروگرام میرے برادر مکرم محترم جناب غضنفر علی اوان صاحب اور ہماری جماعت کے بزرگ رہنما حافظ نعیم صاحب اور آپ کی اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا قاری ظفر اقبال صاحب اور ان کے دیگر تمام رفقا، ان کی دلی محبت دین کے ساتھ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اللہ رب العزت ان لوگوں کو دین و دنیا کے اندر اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. میرے بھائیوں بزرگوں، آج کا دور فتنوں کا دور ہے. طرح طرح کے فتنے ہیں. مادہ پرستیت کا دور دورہ ہے. ہر انسان اس محنت اور کوشش کے اندر لگا ہوا ہے کہ میں امیر سے امیر تر ہو جاؤں اور میرے پاس دولت زیادہ ہو جائے، سرمایہ زیادہ ہو جائے. بات صاف ہو جائے. بالکل ہماری شب و روز اسی محنت کے اندر گزر رہے ہیں. ہماری سوچ و بچار یہی ہے کہ ہم کیسے امیر ہو سکتے ہیں، کیسے ہمارے پاس دولت آ سکتی ہے، کیسے ہمارے پاس سرمایہ آ سکتا ہے، کیسے میری ٹھاٹ باٹ جو ہے نا وہ بن سکتی ہے. لیکن یاد رکھیے، انسان کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے، جتنا بھی سرمایہ آ جائے، اس کا دل جو ہے وہ سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ بڑھتا نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، آپ نے فرمایا اگر اللہ رب العزت کسی انسان کو سونے کی ایک وادی بھی دے دینا، اس کا پیٹ نہیں بڑھے گا. اس کا جی یہ کرے گا کہ کاش میرے پاس سونے کی ایک اور وادی جو نہ ہو، ایک اور وادی بھی مل جائے نا، اس کی حسرت، طمع اور لالچ اور زیادہ جو ہے نا وہ ہو جائے. یہاں تک کہ قبر کی مٹی جو ہے وہ اس کا پیٹ جو ہے نا وہ بھرے گی، مر جائے گا، لحد کے اندر اترے گا، پھر تو اس کی طمع جو ہے نا وہ پوری ہو سکتی ہے. زندگی کے اندر انسان کی دولت سے طمع اور لالچ جو ہے نا وہ کبھی بھی بھر نہیں سکتی. لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے رزق کشادہ کر دیتا ہے. انسان ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت 4 چیزیں اس کے لیے فرشتے کو کہہ کے لکھوا دیتے ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے
کس نے کتنا رزق کھانا ہے. جتنی دیر تک وہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتا موت نہیں آتی. جتنی دیر تک وہ لقمے کھا نہیں لیتا جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھے ہوئے ہیں اتنی دیر تک اس کے اوپر موت نہیں طاری ہوتی. یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے. کسی کو زیادہ دیا ہوا ہے, کسی کو کم دیا ہوا ہے. قرآن پاک کے اندر اس مضمون کو اللہ رب العزت نے قرآن کے مختلف پاروں کے اندر بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ. اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ فرما دیتے ہیں, اور جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ رب العزت رزق تنگ کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے نا. کسی کو زیادہ دیا ہوا ہے, کسی کو کم دیا ہوا ہے. انسان عقل کے ساتھ سوچے تو اس نتیجے کے اوپر پہنچتا ہے جو مزدور ہیں ان کی محنت زیادہ ہے, ان کو روزی بھی زیادہ ملنی چاہیے, لیکن اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں. ساری دن محنت اور مشقت کرنے والا انسان بمشکل گزارا کرتا ہے, لیکن اس کے مقابلے کے اندر صاف ستھرے کپڑے پہن کر کرسی کے اوپر بیٹھ کر آگے ٹیبل بھی پڑا ہوا ہے, صرف قلم ہلاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کی مشقت کو نہیں دیکھا, مشقت بھی کوئی نہیں, لیکن رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیے ہوئے. یہ اللہ کی تقسیم ہے نا. جس کی محنت زیادہ ہے اس کو رزق کم ہے, جس کی جو ہے نا محنت کم ہے اس کو رزق بھی جو ہے نا وہ زیادہ ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ رب العزت روئے زمین کے تمام انسانوں کو ایک جیسا رزق دیتے, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, زمین کے اندر یہ لوگ سرکشی کرنے لگتے. لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, زمین کے اندر حکمت علی کرنے لگے, اپنے رب کے نافرمان بننے لگتے. لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, زمین کے اندر فساد مچانے لگتے, زمین کے اندر فتنہ برپا کرنے لگتے, اللہ کی نافرمانیوں والے کام کرنے لگتے. جتنی انسان کے پاس دولت زیادہ ہوتی جاتی ہے, تجربے کی بات ہے, کوئی اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ بچا لے, وگرنہ جس انسان کے پاس دولت زیادہ ہوتی جاتی ہے وہ بیغار روی کا شکار ہونے لگتا ہے. دولت زیادہ ہونے لگتی ہے, اللہ کی نافرمانی بھی اتنی زیادہ ہونے لگتی ہے. دولت زیادہ ہونے لگتی ہے, اللہ کی حکم عدولی بھی اتنی زیادہ ہونے لگتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر میں ساری نسل انسانیت کو ایک جیسا رزق دیتا, ان کے لیے رزق کو شادہ فرما دیتا, ان کے رزق میں وسعت فرما دیتا, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, یہ زمین کے اندر شرارتیں کرنے لگتے, میری نافرمانیاں کرنے لگتے, فتنے اور فساد میں مبتلا ہو جاتے, زناکار بنتے, نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہوتے. اس لیے میں اللہ نے کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا ہوا ہے. اور صرف یہ دولت کے اندر معیار نہیں ہے, اور بھی چیزوں کے اندر. کسی کو اللہ نے علم زیادہ دیا ہوا ہے, کسی کو علم کم ملا ہوا ہے, کسی کو عزت زیادہ ملی ہوئی ہے حالانکہ اس کے پاس کوئی دولت اتنی زیادہ نہیں ہے, عزت جو ہے نا وہ زیادہ ملی ہوئی ہے, کسی کو عزت کم ملی ہوئی ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ایک وہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے اس کی ایمان کی سلامتی اس بات کے اندر سمجھی ہے کہ اس کے لیے رزق کی کشادگی ہو. اللہ رب العزت نے اس کے لیے رزق کشادہ کر دیا. اگر اللہ رب العزت اس کے رزق کو تنگ کر دیتے, یہ دین اسلام سے منحرف ہو کے کفر کی طرف پلٹ جاتا. اس کی خیر اسی بات کے اندر ہے کہ اللہ اس کو رزق وسیع دیتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ایک وہ بندہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے رزق کو تنگ کر دیا ہے, اس کی خیر اور دین کی سلامتی اسی بات کے اندر ہے, اس کی دین کی بقا اسی بات کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت اس کا رزق تنگ کرتے. اگر اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر وسعت فرما دیتے, ممکن تھا وہ دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلا جاتا.
اللہ نے اس کے اندر خیر اسی بات کے اندر سمجھی ہے کہ اس کو رزق کم دیا جائے، تبھی یہ دین کے اوپر جو ہے نا وہ قائم رہے گا۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ان کو بیماریوں کے حملے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک بیماری سے نجات حاصل ہوئی نہیں، دوسری بیماری کا حملہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر میں ان کی ایمان کو سلامت اسی چیز کے اندر سمجھتا ہوں، اگر میں اللہ ان کو صحت دے دوں، طاقت دے دوں، قوت دے دوں، یہ دین اسلام سے پھر کر کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے میں نے ان کو بیماری کے اندر ہی مبتلا کیا ہوا ہے تاکہ یہ دین اسلام کے اوپر قائم رہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے صحت دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے، قوت دی ہوئی ہے، اللہ نے اس کی خیر اور دین کی بقا اسی چیز کے اندر سمجھی ہوئی ہے کہ اگر اس کو بیماری کے اندر مبتلا کیا جائے تو یہ دین سے پھر جائے گا۔ اللہ نے اس کو صحت دی ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کس کو کیا چیز دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس وقت دینی ہے۔ اس نے ہر انسان کے اندر جو ہے یہ چیز تقسیم کی ہوئی ہے، یہ اس کے رزق کے فیصلے ہیں۔ کسی کو علم زیادہ دیا ہوا ہے، کسی کو دولت زیادہ دی ہوئی ہے، کسی کو مکان زیادہ دیے ہوئے ہیں، کسی کو کوٹھی دی ہوئی ہے، کسی کو کار دی ہوئی ہے، کسی کو جہالت کے اندر جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے۔ یہ تو ایک اٹل بات ہے کہ رزق کی تقسیم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے قبضہ قدرت کے اندر جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات انسان محنت کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، انتھک محنت کرنے کے باوجود جس چیز کو وہ پانا چاہتا ہے وہ پا نہیں سکتا، جس رزق کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے لیے وسعت جو رزق کے اندر جو چاہتا ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ رزق کی تقسیم جو ہے نا وہ میرے ہاتھ کے اندر۔ رزق کی تنگی کے مختلف اسباب ہیں جن کا انسان کے عمل کے ساتھ بھی واسطہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات رزق تنگ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ انسان کے اوپر آزمائش ہے نا، اللہ اس کے لیے رزق کو تنگ کر دے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر دے کے بھی آزمائیں گے، شر دے کے بھی آزمائیں گے، دولت دے کے بھی آزمائیں گے، دولت چھین کے بھی آزمائیں گے، صحت اور قوت اور طاقت دے کے بھی آزمائیں گے، بیماری دے کے بھی آزمائیں گے، علم دے کے بھی آزمائیں گے، جہالت کے اندر رکھ کے بھی آزمائیں گے، دنیا کے اندر ٹیپ ٹاپ دے کے بھی آزمائیں گے، اور دنیا کے اندر تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے بھی ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ خیر دے کے بھی آزماتے ہیں اور شر کے اندر بھی مبتلا کر کے اللہ انسان کی آزمائش کرتے ہیں۔ کبھی رزق کی تنگی انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی رزق کی تنگی جو ہے وہ بخل کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان مال کو جو ہے نا وہ سمیٹ کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا، دنیاوی معاملات کے اندر اڑانے کے اوپر آتا ہے تو بے تحاشا اڑاتا ہے، اپنے بچوں کی شادیوں کے اوپر فضول خرچی کرتا ہے، لائٹنگ ہو رہی ہے جی، باجے گاجے چل رہے ہیں جی، مہندی کی رسمیں چل رہی ہیں جی، ساری ہندوانہ رسموں کے اوپر پیسہ پانی کی طرح جو ہے نا وہ بہاتا ہے، اور کوئی اللہ کی دین کی خاطر اور الہی کلمت اللہ کی خاطر مانگے تو پھر 100 دفعہ سوچتا ہے اور 1 روپیہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اندر انسان بخیل ہے۔ جس وقت انسان بخل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ بخل بھی انسان کی رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں جس وقت خرچ کرتے ہو تو بخل کا مظاہرہ نہ کیا کرو۔
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. اللہ کے راستے کے اندر 1 روپیہ خرچ کرنے والا انسان، اس کی مثال اس کسان جیسی ہے جو زمین کے اندر بیج بوتا ہے، 1 دانہ زمین کی مٹی کے اندر چھپاتا ہے. اللہ رب العزت 1 دانے سے 1 کومپل نکالتے ہیں، اس کے اوپر بالیاں لگتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. 1 دانہ زمین کے اندر چھپایا، 1 دانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 700 دانے اس کو عطا کیے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہی مثال اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے. اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے، اللہ 700 گنا کر کے واپس لوٹائیں گے. اور اگر بخل کرو گے تو پھر تمہارا رزق تنگ ہوگا. سخاوت کرو گے، کھلے دل سے خرچ کرو گے تو رزق کے اندر اضافہ. 1 روپیہ خرچ کرو گے 700 روپیہ واپس کریں گے. اور صرف یہیں پہ بس نہیں کیا، واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تو تیرے دل کے اندر اخلاص دیکھتے ہیں، تیرے دل کے اندر اخلاص کتنا ہے. جتنے اخلاص کے ساتھ تو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے گا، بے شک قلیل ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس اخلاص کی وجہ سے اتنا ہی زیادہ تمہیں عطا کریں گے. اللہ رب العزت قلت اور کثرت کو نہیں دیکھتے کہ اس نے مجھے زیادہ دیا، اس نے کم دیا. تو بعض اوقات رزق میں تنگی ہوتی ہے بخل کی وجہ سے. لیکن جو آیتیں میں نے تلاوت کی آئی ہیں یہ تو میری تمہید تھی، اب میں مضمون شروع کرنے لگا ہوں. بعض اوقات رزق کے اندر تنگی ہوتی ہے والدین کی نافرمانی کی وجہ سے. یہ بات ذہن کے اندر رکھیے. بعض اوقات انسان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے اپنے والدین کی نافرمانی اور حکم عدولی کرنے کی وجہ سے. والدین کا بہت بڑا احسان ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں اپنی توحید کا تذکرہ کیا وہاں پہ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دے دیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کر، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کر، اللہ کے سوا کسی پیر کو، کسی بزرگ کو، کسی قبر والے کو، کسی مقبرے کو اس کے اوپر تیرا ماتھا نہیں ٹکنا چاہیے. تیرا یہ ماتھا ٹکے تو ایک اللہ کے آگے. دیا جو اس نے ہے رزق تو پھر اسی کا شکریہ ادا ہونا چاہیے نا، اس کے علاوہ کسی اور کا کیوں شکریہ ادا کرے. کھائے تو اس کا، سجدہ کسی اور کو کرے، کھائے تو اس کا، نظر نیاز کسی اور کی دے، کھائے تو اس کا. اس سے بڑا کوئی انسان ناشکرا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا ناشکرا اپنے رب کا وہ انسان ہے جو اپنے رب کا کھا کر پیروں اور بزرگوں اور اولیاء اللہ کی قبروں کے اوپر جا کے اپنا ماتھا جو ہے نا وہ ٹیکتا ہے. یہ سب سے بڑا ناشکرا انسان. تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ گھروں کے اندر بے شک جا کے دیکھ لیجئے 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 23، اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یوں نہیں فرمایا کہ والدین کے ساتھ تو نے انصاف والا معاملہ کرنا ہے، نا. یوں نہیں فرمایا والدین کے ساتھ تو نے عدل والا معاملہ کرنا ہے، نہیں. یوں نہیں فرمایا جس طرح انہوں نے تیرے ساتھ سلوک کیا تو نے بھی اسی طرح کرنا ہے. یوں نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرنا ہے. احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کی صورت یہ ہے کہ جتنا انہوں نے تیرے ساتھ کیا اتنا تو کرنا ہی کرنا ہے، کچھ اس سے زائد بھی کرنا ہے. اور یاد رکھیے انسان اپنے والدین کے اوپر احسان کر ہی نہیں سکتا
ساری زندگی ان کی فرما برداری کرتا رہے پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ساری زندگی ان کا ادب اور احترام کرتا رہے پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ساری زندگی اپنی تمام تر توانائیاں ان کی خدمت کے اندر جو ہے نا صرف کر دے پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ساری زندگی اپنا کمایا ہوا محنت کا مال اپنے والدین کے اوپر خرچ کرتا رہے پھر بھی جو نہ ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ساری زندگی ان کا ادب اور احترام کرتا رہے، خدمت کرتا رہے، مالی تعاون کرتا رہے، دباتا رہے، ادب اور احترام کرتا رہے، حتیٰ کہ اپنے کندھے کے اوپر سوار کر کے یہ بیت اللہ کا حج بھی کراتا رہے، 1 سال نہیں 2 سال نہیں ساری زندگی حج کراتا رہے تو پھر بھی والدین کا احسان نہیں اتار سکتا۔ یہ تو اتنی چیزیں ہیں، اتنی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہما جنتک و نارک، اے تیری جنت بھی ہے تو تیری دوزخ بھی ہے۔ والدین کی خدمت کرو گے جنت ملے گی، والدین کی تابعداری کرو گی تو جنت ملے گی، والدین کی فرما برداری کرو گی تو جنت ملے گی، والدین کا ادب اور احترام کرو گی تو جنت ملے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر بڑھاپے کے اندر یہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس پہنچ جائے نا، مارنا تو بڑی دور کی بات ہے، ڈانٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی ان کی بات تجھے ایسی ناگوار محسوس ہوئی ہو تیرے ماتھے کے اوپر بل بھی نہیں آنا چاہیے، فلا تقل لہما اف۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے نا یار کی مصیبت پہ گئی ہے، انہاں بابیاں تو میں سمجھا بھی نہیں سکتا، نہ، اللہ کہتے ہیں ایسا بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کا ادب اور احترام انتہا درجے کا، ادب کرو گے، احترام کرو گے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تیرے منہ سے ہر وقت ان کے لیے نرمی والا پہلو ہونا چاہیے، نرم بات جو نہ ہونی چاہیے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تیری رحمت کے بازو ہر وقت ان کے لیے پھیلے ہوئے ہونے چاہیے، جھکے ہوئے ہونے چاہیے، ادب اور احترام اور تعظیم جو نہ اتنی ہونی چاہیے، اور صرف خدمت نہیں کرنی، ادب اور احترام نہیں کرنا، بلکہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تیری زبان سے ان کے لیے دعا بھی نکلنی چاہیے، اے اللہ جس طرح بچپن کے اندر انہوں نے میرے اوپر شفقت کی، میرے اوپر مہربانی کی، میرے اوپر جو نے حسن سلوک کیا، بڑے پیار اور ناز کے ساتھ میرے نخرے برداشت کر کر کے انہوں نے مجھے پالا ہے، پوسا ہے، جس طرح زندگی کے اندر بچپن کے اندر انہوں نے میری پرورش کی ہے، میرے ساتھ محبت کا اظہار کی ہے، میں تو اس کا صلہ ان کو نہیں دے سکتا، اے اللہ تو ان کے اوپر رحم کر، اے اللہ تو ان کے اوپر رحم کر، یہ تیری رحمت کے مستحق ہیں۔ اللہ اکبر، والدین جیسی قیمتی دولت آپ کو کہیں بھی جو ہے نا وہ نہیں ملے گی، یہ تیری جنت بھی ہے اور تیرے لیے دوزخ بھی ہے، ہر لحاظ سے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ ہاں ایک مقام قرآن پاک میں ایسا آتا ہے، اللہ نے فرمایا اس جگہ کے اوپر آ کے ان کی نافرمانی کر، وہ کون سا مقام ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر یہ تیرے اوپر زور لگائیں، تجھے مجبور کریں اس بات کے اوپر کہ اللہ کے ساتھ تو شریک ٹھہرا، تو پھر اس بات کے اندر تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، پھر تم نے ان کی فرما برداری نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کا حق مقدم ہے۔ مخلوق کی ایسی فرما برداری جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی ایسی فرما برداری جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، ایسا نہ کر، اللہ کا حق مقدم ہے۔ میرے نبی کے بڑے پیار والے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ماں نے ضد لگا لی، یہ تو نے کون سا دین جو ہے نا وہ اپنا لیا ہے، بے مذہب ہو گیا ہے، باپ دادا کا دین جو ہے نا وہ چھوڑ دیا تم نے۔
جب تک تو اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر واپس نہیں آ جاتا اتنی دیر تک نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں. اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے. ماں نے تو بھوک ہڑتال کر دی ہے اور مجبور کرتی ہے مجھے شرک والے مذہب کے اوپر واپس پلٹ آنے کی. اللہ رب العزت نے اس موقع کے اوپر یہ آیت نازل کی. ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم. کتنا بھی تجھے مجبور کیوں نہ کریں, کتنا بھی تجھے تیرے اوپر اصرار کیوں نہ کرے, کتنا ہی زور تیرے اوپر کیوں نہ دے, لا تطعہما لا تطعہما لا تطعہما, ان کی یہ بات تم نے تسلیم نہیں کرتی. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا کے دیگر کاموں کے اندر ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتا رہے, لیکن جہاں پہ یہ بات ہے جو ان کی اطاعت نہیں کرتا. اب یہ آیت جس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے ٹکرائی نا, اپنی ماں کے پاس گئے ہیں. اماں جان ایک روایت میں ہے 3 دن تک جو ہے نا وہ بھوکی اور پیاسی رہی. اماں جان تو اگر پیاسی بھی مرنا چاہتی ہے تو مر جا, میں دین کو نہیں چھوڑوں گا, نبی کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا, اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا. مرتی ہے تو مر جا, اس مذہب کو میں نہیں چھوڑوں. اللہ کی توحید کے اوپر یوں پکے اور مضبوط ہو جاؤ کہ والدین بھی اگر مجبور کریں تو چھوڑنا, اسی میں آپ کی نجات ہے. روایات کے اندر آتا ہے 3 دن کے بعد جو اس نے مجبور ہو کے کھانا پینا شروع کر دی. اس معاملے کے اندر تم نے والدین کی نافرمانی کرنی ہے, اس کے علاوہ کسی بھی کام کے اندر نافرمانی نہیں کرنی. ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے والدین کی فرما برداری کرو گے اللہ رب العزت تمہارے رزق کے اندر اضافہ فرمائیں گے, اور اگر استاد کی فرما برداری کرو گے, ادب اور احترام کرو گے, اللہ تمہارے علم کے اندر برکت عطا فرما دے گا. اپنے استاد کا بھی ادب احترام کرو اور والد کا بھی ادب اور احترام کرو. استاد بھی روحانی باپ ہے, استاد روحانی باپ ہوتا ہے. والدین انسان کا ذریعہ بنے ہیں آسمان سے زمین کے اوپر آنے کے, اور استاد نے اس کے اندر وہ کمالات پیدا کیے ہیں, وہ ہنر پیدا کیا ہے. پھر زمین سے اٹھا کر, زمین کے ذرہ تھا, زمین کے اس ذرے کے اندر وہ صفات, وہ اوصاف, وہ کمالات اور وہ ہنر پیدا کیے ہیں. اب جو نا آسمان کا تارا بنا دیا. والدین آسمان سے نیچے لے کے آئے ہیں, استاد پھر زمین سے اس کو کمال کے ذریعے اور ہنر کے ذریعے اوپر لے جاتے. ان کا ادب اور احترام کرو گے انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق کے اندر جو ہے اضافہ ہوگا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بخاری کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کی عمر کے اندر برکت عطا فرما دے, اللہ رب العزت اس کی روزی کے اندر برکت عطا فرما دے, وہ 2 کام کرے. نمبر 1 اپنے والدین کی فرما برداری کرے, نمبر 2 صلہ رحمی کرے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. 2 کام کرنا آپ کا کام, اللہ آپ کی عمر کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا, اللہ آپ کے رزق کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا. آئیے اب میں قرآن سے یہ بات ثابت کرنے لگا ہوں, جو اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہے اللہ ان کو کس طرح رزق جو عطا کرتا ہے. قرآن پاک کے اندر پہلا پارہ, میرے خیال سے زیادہ تر لوگوں کو جو یاد ہوگا جی, یہ مقام جو پڑھنے لگا ہوں بڑا مشہور واقعہ ہے, آپ نے اکثر علماء سے جو وہ سنا ہے. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کا حکم سناتے ہیں, ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرنے کا, گائے ذبح کرو. اور یہ بھی آپ سمجھے نا کیوں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے. کوئی اور چیز بھی تو ذبح کرائی جا سکتی تھی.
گائے کیوں ذبح کرائی؟ اللہ رب العزت شرک کی جڑ کاٹنا چاہتے ہیں۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کے دل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کے باوجود بھی گائے کی محبت دل سے نکلی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے گائے کی محبت گول کے ان کو پلا دی گئی ہو۔ اُشْرِبُوا، دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک مشروبات ہوتے ہیں، ایک معقولات ہوتے ہیں، ایک کھانے والی چیزیں ہوتی ہیں، ایک پینے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے پینے والی چیز کا تذکرہ جو ہے نا وہ کیا اس لیے کہ پینے والی چیز جو ہوتی ہے وہ جسم کے اجزاء، جسم کے اعضاء کے اندر بہت جلدی سرایت کر جاتی ہے، کھانے والی چیز اتنی جلدی سرایت نہیں کرتی۔ اللہ کہتے ہیں اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، گائے کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیوست ہو گئی، گول گول کے ان کو پلا دی گئی، ان کی خون والی رگوں کے اندر جو ہے نا گائے کی جو ہے نا محبت سرایت کر گئی، پورے بدن کے اندر ان کی گائے کی محبت، اسی کے آگے جھکنا پسند کرتے ہیں، اسی کے نام کی نظر اور نیاز دینا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، گائے کو ذبح کرو۔ جس وقت اپنے معبود کو اپنے ہاتھ سے کاٹیں گے مسئلہ ثابت ہو گیا، جو معبود ہو کر اپنے آپ کو اپنی جان بچانے کے اوپر قادر نہیں، وہ تمہارا مشکل اور کشا اور حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل سے سوچنے والی بات ہے نا۔ جو تمہارا معبود ہے وہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو نہیں بچا سکتا، اپنے آپ کو کٹنے سے اور ذبح ہونے سے نہیں بچا سکتا، وہ تمہارے سجدوں کے لائق کیسے ہو گیا اور تمہارے لیے حاجت روا اور مشکل کشا کیسے ہو گیا؟ شرک کی جڑ کو اللہ رب العزت نے جو ہے نا کاٹا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ نے ان کو کیسا جواب دیا۔ مثال کے طور پہ بزرگوں کی قبروں کے اوپر جا کے ٹکرے مارتے ہیں، جی ہمارے رزق کے اندر اضافہ ہوگا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق وعبدوہ واشکروا لہ، اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن جن کے نام کی نظریں اور منتیں چڑھاتے ہو، جن کو سجدے کرتے ہو، جن کی قبروں کے اوپر طواف اور پھیرے اور چکر کاٹتے ہو، سنو لا یملکون لکم رزقا، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے رزق رساں نہیں ہے، وہ تمہیں روٹی کھلانے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ اور اسی کو ایک اور تعبیر سے آپ سمجھے نا کبھی، لا یملکون لکم رزقا، انسان کی بنیادی ضروریات تین ہوتی ہیں، روٹی، کپڑا، مکان۔ حکومتوں کا نعرہ بھی ہوتا ہے نا جی، ہم برسر اقتدار آئیں گے تو روٹی، کپڑا، مکان دیں گے، یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہے۔ اور اس بنیادی ضروریات میں سے بھی جو سب سے اہم ترین ضرورت ہے نا وہ انسان کی خوراک ہے۔ کپڑے کے بغیر انسان کا گزارا ہو سکتا ہے، مکان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ملے گی پھر کیسے گزارا ہوگا؟ پھر تو زندہ رہنا محال ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یملکون لکم رزقا، تمہاری زندگی کی بنیادی ضرورت کو بھی پورا کرنے کی قدرت نہیں ان کے اندر، جن کے آگے جھکتے ہو تمہاری زندگی کی بنیادی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے، مشکل کشا اور حاجت روا کیسے ہوگے؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ اور دوسری جگہ پہ کیا فرمایا ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ من، اگلے پچھلے سارے جمع ہو جائے ایک مکھی بنانے کی قدرت بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے واپس چھینے کی بھی طاقت اور قدرت ان کے اندر نہیں ہے، اتنے بے بس اور محتاج ہے۔ اللہ نے شرک کی جڑ کاٹی۔ یہاں پر بھی بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا اگر حکم دیا ہے تو شرک کی جڑ کاٹنا مقصود ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ اب انہوں نے سمجھا شاید موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں،
کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ ہم گائے کو ذبح کریں؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغمبر دین کا مذاق اور اللہ کے حکموں کا مذاق نہیں اڑایا کرتا، اگر میں اللہ کے حکم کا مذاق اڑاؤں اللہ مجھے نادانوں میں سے کر دے، مسلمانوں کے سب سے باہر نکال دے۔ اس سے ایک یہ بات بھی ثابت ہوئی دین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جو انسان دیندار طبقے کا مذاق اڑاتا ہے، جو انسان دین کے شاعر اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ رب العزت اس سے ایمان کی دولت کو چھین کر اس کو ندانوں اور جہلوں میں کر دیتا۔ خدا را دیندار طبقے کا مذاق نہ اڑایا کرے۔ کمیاں ہوں گی، علماء کے اندر بھی کمیاں ہیں، میرے اندر آپ سب سے زیادہ کمیاں جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں، لیکن دین کا حیا کرتے ہوئے مذاق نہ ہو۔ ہم تو یہ کرتے ہیں او داڑھی والا پہ جانا جی، داڑھی کا مذاق بھی اڑا، ایڈی بڑی اچھی سلوار ہوتی ہے جی، اے بھابی ہے جی، نبی کی سنت کا مذاق جو ہے نا وہ اڑایا جائے۔ اب ویکھی نے ایڈیاں ایڈے حج تے ایڈیاں نمازاں ویکھی ہیں، ایسے نہیں ہم معاشرے کے اندر بولتے۔ اس کے برے عمل کی وجہ سے آپ حج اور نماز اور داڑھی ان چیزوں کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ خدا را دین کا مذاق مت اڑائیں۔ اگر دین کا مذاق اڑائیں گے تو یاد رکھیے کل مکے کے اندر جن لوگوں نے میرے نبی کا مذاق اڑایا تھا اللہ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، میرا پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ان سے نپٹ لوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے وہ بندہ جو شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغمبر جو ہوتا ہے وہ شاعر اسلام کا مذاق نہیں اڑاتا، میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ کا حکم تم کو سنا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، اچھا واقعی اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں بتایا جائے وہ گائے کس طرح کی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی صفات کیا ہو۔ حالانکہ آسان سا حکم تھا، کوئی بھی گائے لے کے ذبح کر دیتے، اللہ کا حکم پورا ہو جاتا۔ لیکن جو سوالات کرتے گئے اپنے لیے مشقتیں جو ہے نا وہ پیدا کرتے گئے، اپنے لیے سختیاں جو ہے نا وہ پیدا کرتے گئے۔ ادعو لنا انہو یقول ادعو لنا ربک یبین لنا ما فی، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں بتائے وہ گائے کس طرح کی ہو۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون، وہ گائے ایسی ہو لا فارض بالکل بوری بھی نہ ہو، ولا بکر بچی بھی نہ ہو، لا فارض بڑھاپے کی وجہ سے بچے جننے کے قابل نہ ہو ایسی بھی نہ ہو، ولا بکر اور عمر تھوڑی ہونے کی وجہ سے بچہ نہ جن سکتی ہو ایسی بھی نہ ہو، اوان بین ذالک اس کے درمیان ہو، اس کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کلو کال نہ کرو، زیادہ سوالات مت کرو، جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ اللہ کے احکام کے اوپر جلد از جلد عمل کیا کرو۔ بعض اوقات ہم نماز میں سستی کر جاتے ہیں، اگر مسجد سے رہ بھی جائے نا کسی وجہ سے پڑھ لینے ہیں جی، وہ اثر تک بڑا ٹائم پہ ہے جی، ٹائم تو بڑا پڑا ہوا ہے، لیکن فقہ کا آپ کو ایک مسئلہ جو ہے نا وہ بتاتا چلو، واقعتاً اثر تک اگر آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے ظہر کی نماز اس وقت کے اندر پڑھی، لیکن آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے اثر کی نماز تک زندہ رہنا ہے؟ کوئی ہے گارنٹی آپ کے پاس؟ اگر اس حالت میں آپ کے اوپر موت آ گئی تو کل قیامت کے دن اس نماز پہ آپ جواب دیں، آپ نے جس وقت پا لی ہے پھر نہیں پڑھی، وسائل سارے تام ہو گئے پھر حج نہیں کیا کہ پہلے بیٹی کی شادی کر لوں، پہلے بچوں کی شادی کر لوں، پھر تجارت کو جو ہے نا مضبوط کر لوں پھر جاؤں گا جی۔ جتنی تاخیر کرتے جائیں گے گناہگار ہوتے جائیں گے۔ جلد از جلد اللہ کے حکموں کی تعمیل جو ہے نا وہ کیا کریں۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔
پورا کیا کر دیا، انہوں نے ایک نیا سوال جو ہے نا وہ داغ دیا، ما لونھا، ہمیں بتایا جائے اس کا رنگ جو ہے نا وہ کیسا ہو۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، وہ زرد رنگ کی ہو اور زرد رنگ بھی خوب گہرا رنگ ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، اتنا گہرا زرد رنگ ہو کہ چمک مارتا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو باتا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کی طبیعت خوش کر دے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو سرور آ جائے، مزہ آ جائے دیکھ کے ادھر رنگ۔ اچھا اب چاہیے تھا عمل کرتے، لیکن نہیں، ایک اور نیا سوال جو ہے نا وہ کر دیا، ایسی تو بہت ساری گائے ہیں، ان البقرۃ تشابہ علینا، ہمیں کوئی اس کی خصوصی اوصاف جو ہے نا وہ بیان کیے جائیں، انشاءاللہ لمقتدون، انشاءاللہ العزیز، اب جو ہے نا ہم راہ پانے والے ہوں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیلی اگر اس وقت انشاءاللہ نہ کہتے، ساری زندگی تلاش کرتے رہتے تو وہ گائے کبھی بھی ان کو نہ ملتی۔ انہوں نے انشاءاللہ کہا تو اللہ رب العزت نے وہ گائے بھی ان کو دے دی۔ تو انشاءاللہ کی کتنی برکتیں ہیں جی، جب بھی کوئی کام کرو انشاءاللہ جو ہے ضرور کہا کرو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہنا بھول گئے، 18 دن تک وحی نہیں آئی، اور ایک روایت کے اندر 40 دن تک وحی جو ہے روتی رہی۔ اس لیے جس بھی کام کا ارادہ کرو انشاءاللہ ضرور کو۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، وہ گائے ایسی ہو زمین کے اندر ہل نہ چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، زمین کے اندر زمین کو سیراب بھی نہ کرتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سالم ہو، اس کے اندر عیب بھی کوئی نہ ہو، مسلمۃ بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا بے داغ ہو۔ جب یہ حکم سنایا نا، ہاں اب تو صحیح بات جو ہے نا وہ لے کے آیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میں محمد تمہیں جس کام کا حکم دوں نا اس کو فوراً پورا کیا، جس کام سے تمہیں روکوں رک جاؤ، اور زیادہ میخمینی نہ کیا کرو، سوالات نہ کیا کرو، کیلو کال سے کام نہ لیا کرو۔ یاد رکھو بنی اسرائیلی قوم اور تم سے پہلے جو گزری ہوئی قومیں تھیں، اللہ نے ان کو تباہ و برباد اسی وجہ سے تو کی ہے کہ وہ اپنے انبیاء سے اختلاف کیا کرتے تھے اور سوالات بہت زیادہ کیا کرتے، اس لیے تم سوالات زیادہ نہ کیا کرو۔ اور صحابہ کو تو اسپیشل حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اللہ اگر تمہیں ان سوالوں کا جواب دے دے تو تم برا ماننے لگ جاؤ، ایسے سوالات نہ کیا کرو۔ اور بالخصوص اس زمانے کے اندر حین ینزل القرآن، زمانہ بھی نزول قرآن کا زمانہ، اب جو بھی کوئی انسان سوال کرے گا وہی آ جائے گی۔ اب جتنے سوالات زیادہ کرتے جائیں گے وہی آتی جائے گی، مشقت پیدا ہوتی جائے گی، سختیاں ہوتی جائیں گی، اس لیے خام خواہ کے سوالات مت کیا کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سب سے بڑا مجرم اللہ کے ہاں وہ انسان، سب سے بڑا مجرم وہ انسان کہ اللہ رب العزت نے ایک چیز کو حلال کیا ہوا ہے، اس کے بار بار پوچھنے کی وجہ سے اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا، اس کی وجہ سے وہ حرام ہوا۔ یہ سب سے بڑا جو نا مجرم انسان۔ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمارے لیے حج فرض کیا ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے یا زندگی کے اندر ایک مرتبہ فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر دوبارہ سوال، پھر خاموشی جو ہے نا اختیار کی،
پھر دوبارہ 12 سوال پوچھا، پھر خاموشی جو ہے نا اختیار کی۔ تیسری مرتبہ جس وقت اللہ کے پیغمبر سے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک رنگ متغیر ہو گیا، لال سرخ چہرہ مبارک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، ڈانٹ کے فرمایا، اگر میں محمد یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہاں ہر سال تمہارے اوپر حج کرنا فرض ہے تو کبھی بھی تم اس طرح نہ کر سکتے۔ ہمارے لیے تو زندگی کے اندر ایک دفعہ کرنا مشکل ہوا ہے، ہر سال کرنا اگر فرض ہو جائے تو کیسے جو نہ ہوتا۔ اس موقع کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، خام خواہ کے سوالات مت کیا کریں، عمل کی طرف زیادہ توجہ کیا کریں، سوالات سے گریز کیا کریں۔ بنی اسرائیل نے سوالات کی کثرت اور بوچھار کی، سختیاں پیدا ہو گئیں۔ علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پورے 40 سال تک وہ بنی اسرائیل گائے کو تلاش کرتے رہے، گائے نہیں ملی۔ 40 سال کے بعد جا کے گائے ملی۔ جو ان کے بے جا سوالات اللہ کے نبی سے کرنے کی وجہ سے یہ سزا ان کو جو ہے نا وہ ملی۔ اچھا، وہ گائے ملی کہاں سے؟ یہ ہماری سبق کے ساتھ مناسبت ہے۔ سبق کیا تھا کہ والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کی جو ہے نا اطاعت جو ہے نا وہ کرنی چاہیے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات فرماتے ہیں، کان برًا للوالدین، وہ گائے بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ تھا، بچہ بڑا نیک تھا، اپنے والدین کا بڑا فرما بردار تھا۔ کانا برًا للوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا، اپنے والدین کی تابعداری کرنے والا تھا، ان کا ادب اور احترام کرنے والا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کا انعام اس کو یہ دیا کہ گائے اس کے پاس سے ملی، اور کتنا وہ ادب اور احترام کرنے والا تھا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا کے جو ہے نا بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اپنی ماں کا ادب اور احترام اتنا زیادہ کرنے والا تھا کہ اللہ کا فرشتہ انسانی شکل کے اندر آ کے اس سے کہتا ہے، یہ گائے میرے سامنے بیچ دو، میں اس کا خریدار بنتا ہوں۔ اچھا جی، کتنے کی دیتے ہو؟ پورے 2 دینار دیتا ہوں۔ اچھا، تم ادھر کھڑے ہو، میں گھر جاتا ہوں، اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں، اگر ماں نے اجازت دے دی 2 دینار لے کے تجھے جو نا گائے جو نا بیچ دوں گا۔ گھر جاتا ہے، ماں سے مشورہ کیا، ماں نے کہا نہیں بیچنی۔ آگے بتاتا ہے، میری ماں نے منع کر دیا، میں نے گائے نہیں بیچنی۔ فرشتہ کہتا ہے 2 کا 4 دیتا ہوں، 4 دینار جو نا وہ دیتا ہوں، 4 دینار کے اندر تو نے مجھے گائے میرے آگے بیچ دے۔ اچھا، ماں سے جا کے مشورہ کرتا ہوں۔ پھر گھر جاتا ہے، ماں سے جو ہے نا وہ مشورہ کرتا ہے، ماں کہتی ہے نہیں بیچنی، بیٹے نے کہا نہیں جو ہے نا وہ بیچنی۔ پھر جو ہے نا فرشتے کے پاس آ جاتا ہے، اس نے پھر قیمت جو ہے نا وہ ڈبل کر دی، کہتا ہے ادھر ہی کھڑا رہ، میں ماں سے جو ہے نا مشورہ کر کے آتا ہوں۔ پھر گھر جاتا ہے، ماں سے مشورہ کر کے جب آتا ہے، ماں نے کہا بیٹا نہیں جو ہے نا بیچنی، نہیں بیچنی جی۔ فرشتے نے اس کو کہا بڑا سعادت مند بیٹا معلوم ہوتا ہے، تو بڑا نیک بچہ جو ہے نا معلوم ہوتا ہے، تجھ جیسا بیٹا میں نے آج تک جو ہے نا وہ نہیں دیکھا، اتنی فرما برداری کرتا ہے۔ اب اس نے اپنا راز جو ہے نا افشا کیا اور اس کو بتایا کہ بیٹا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں گائے کا خریدار نہیں ہوں، اللہ کا فرشتہ بن کے جو نہ آیا ہوں، اور میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں، بنی اسرائیل تیرے پاس یہ گائے خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، تو نے مہنگے داموں جو نہ ان کو بیچنی ہے۔ اب بنی اسرائیلی آ گئے، وہ جتنی صفات اللہ نے ان کو بتائی تھی وہ اس گائے کے اندر جو ہے نا وہ پوری آتی ہیں۔ اب اس سے جو نا وہ خرید رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، وہ مان نہیں رہا جی۔ اس نے کہا میں نہیں بیچنی، اگر آمادہ ہوا تو بہت زیادہ دام جو ہے نا وہ مانگ رہا ہے جی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کے شکایت لگائی کہ حضرت جی فلاں علاقے کے اندر فلاں بچہ ہے، وہ گائے کا مالک ہے، گائے اس کے پاس مل رہی ہے لیکن دام بہت زیادہ مانگتا ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہماری سفارش کر دیجیے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلوایا. ہاں بھائی اتنے دام کیوں جو نہ مانگ رہے؟ علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر یہ بات ذکر کی ہے. اس زمانے کے اندر گائے کی قیمت 3 دینار ہوتی تھی. 3 دینار اس زمانے کے اندر جو نہ مل جاتی تھی، اور یہ گائے کی 10 گنا زیادہ قیمت جو نہ وہ مانگ رہا ہے. اس بچے نے کہا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں آپ کی نبوت کو تسلیم کرتا ہوں. حضرت یہ میرا مال ہے، میں اس کی زیادہ قیمت نہیں مانگ سکتا. کیا میرے لیے اس کی زائد قیمت مانگنا ناجائز ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، ناجائز تو نہیں. تو پھر ٹھیک ہے، میرا مال ہے، میں جتنی مرضی قیمت اس کی مانگ. حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا لو اس سے یہی گائے تمہیں ملے گی، یہی اس سے خریدو. ایک روایت کے اندر آتا ہے 10 گنا اس نے زیادہ قیمت مانگی. اور اس سے بھی زیادہ صحیح تر روایت یہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے کے اندر اس نے گائے کو جو ہے نا وہ کھڑا کیا، اور ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر گائے کے وزن کے برابر سونا بھر کے جو ہے نا اس نے قیمت ان سے وصول کی. اب کتنے سونے کا وہ مالک بن گیا، کتنی بڑی مقدار میں وہ دولت کا جو نا مالک بن گیا. یہ دولت اس کو کہاں سے ملی، کیسے ملی؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانا برًا للوالدین، وہ اپنے والدین کا فرما بردار. والدین کے ساتھ فرما برداری کرو گے اللہ دنیا کے اندر بھی تمہیں دولتوں سے نواز دے. والدین کی اطاعت کرو گے، عزت کرو گے، تکریم کرو گے، اللہ دنیا میں بھی تمہیں مال و مال جو ہے نا وہ کریں گے. اور اگر ان کا ادب اور احترام نہیں کیا، ان کی بے ادبی کی، ان کا دل دکھایا اور ان کو جو ہے نا اذیت کے اندر مبتلا کیا، تو یاد رکھیے گا اللہ دنیا کے اندر بھی تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. آخرت تو پھر باقی ہے نا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے، وہ تو ملے گا ہی ملے گا. اللہ دنیا کے اندر بھی جو ہے نا تمہیں عبرت کا نشان جو ہے نا وہ بنائے. عرض یہ کر رہا تھا یہ تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے، یہ تیرے لیے جنت بھی ہے، یہ تیرے لیے دوزخ بھی ہے. خدا را ان کا ادب اور احترام کیجئے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کیجئے. انشاءاللہ العزیز اللہ تمہیں دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت کے اندر بھی نوازے گا. جی 10 منٹ اور لانا؟ اچھا جی لو جی قرآن دو 10 منٹ اور لا دینے. اچھا اللہ رب العزت، اب میں اس گائے والے واقعے سے جو نا تھوڑی سی ایک اور بات جو ہے نا وہ ثابت کرنا چاہتا ہوں اسی واقعہ سے. جس زمانے کے اندر یہ واقعہ آیا تھا نا، گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسی زمانے کے اندر بنی اسرائیل کا ایک آدمی ایسا تھا جو قتل ہو چکا تھا. اس مقتول کا قاتل جو ہے وہ نہیں مل رہا تھا. لوگ بڑے پریشان تھے کہ اس کا قاتل کیسے جو ہے نا وہ تلاش کیا جائے. اللہ رب العزت نے مسئلے کا حل یوں پیش کیا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. اللہ رب العزت نے حکم دیا اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کے اس کو مارو، اس مقتول کو لگاؤ. جب گائے کا ٹکڑا اٹھا کے اس مقتول کو لگایا گیا، وہ مقتول کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا، اٹھ کے کہنے لگا میرا قاتل فلاں بندہ ہے، قاتل کی پہچان ہو گئی. پھر کہنے کے بعد فوراً جو ہے وہ مر گیا. اللہ رب العزت نے ایک اور مسئلہ بھی یہاں سے ثابت کر دیا، فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، کذالک یحیی اللہ الموتى، کذالک یحیی اللہ الموتى. جس طرح اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اس مقتول کو کھڑا کر دیا، اسی طرح اللہ رب العزت قیامت کے دن تم کو بھی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا. اسی طرح اللہ رب العزت قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کرے گا. کذالک یحیی اللہ الموتى. یہ ان لوگوں کو جواب دے دیا گیا جو لوگ قیامت کے منکر تھے، دوبارہ اٹھنے کے اوپر منکر جو تھے، جو یوں کہا کرتے تھے اذا ضللنا فی الارض وانا لفی خلق جدید.
جب ہم مٹی کے اندر چلے جائیں گے، مٹی کے اندر آ کے مٹی ہو جائیں گے، ہمارے جسم کا ریزہ ریزہ ختم ہو جائے گا، مٹی کے اندر ہو کے ہڈیاں بھی بوسیدھی ہو جائیں گی۔ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے نمونہ دنیا کے اندر دکھا دیا، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، جس طرح میں اس کو زندہ کرنے کے اوپر قادر ہوں، اسی طرح میں ان لوگوں کو بھی جو مرے ہوئے ہیں ان کی قبروں کے اندر دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر ہوں۔ اللہ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اور ایک اور بھی مسئلہ بڑی معذرت کے ساتھ اس سے جو ہے وہ حل ہو گیا، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کیوں قاری صاحب؟ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا، قبر کے اندر جو پڑا ہوا ہو وہ مردہ ہوتا ہے، زندہ وہ زندہ نہیں ہوتا، وہ مردہ ہوتا ہے۔ آج کل یہ بھی بڑا اختلاف ہے جی کہ قبروں میں پڑے ہوئے مردے، یہ مردے نہیں ہیں جی، زندے ہیں جی، ان کی زندگی جو ہے دنیاوی سی ہے جی، ان کی زندگی جو ہے دنیا سے بھی زیادہ قوی تر ہے جی۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى مَوْتًا، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ قبر میں پڑے ہوئے مردے ہیں زندے؟ بولو کہ تو شک ہے؟ اگر شک ہے نا تو میں کر دینا ہوں۔ کیسے؟ صرف سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے 5 مقامات ایسے بیان کیے ہیں جس میں یہ نمونہ جو ہے نا قوم کو دکھلایا گیا، صرف سورہ بقرہ کے اندر۔ پورا قرآن پیچھے ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر تورات مقدس لینے کے لیے گئے، انہوں نے پیچھے بچڑے کو جو ہے نا معبود بنا کے اس کو سجدے جو ہے نا وہ کرنے لگ پڑے۔ اللہ رب العزت نے ان کو سزا یہ دی کہ موت جو ہے نا ان کو دے دی، مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا جب آئے انہوں نے دعا کی، اللہ کہتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہارے مر چکنے کے بعد اللہ رب العزت نے تم کو کیا کیا جی؟ زندہ کیا۔ ایک مقام۔ دوسرا مقام كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، یہ اور تھوڑا سا آگے آپ جائیں نا جی دوسرے پارے کے آخر کے اندر موتوا ثم احیاکم، حضرت حزقیل علیہ السلام ایک اجڑی ہوئی بستی کے اندر سے جب گزر رہے تھے، ان کی کھوپڑیاں جو ہے نا وہ پڑی ہوئی تھیں۔ اللہ اس بستی کو کیسا جو ہے نا وہ زندہ کرے گا؟ ان کی دعا سے اللہ نے ان کو بھی زندہ کر کے نمونہ جو ہے نا وہ بیان کر دیا۔ آگے تیسرے پارے کے آغاز میں حضرت عزیر علیہ السلام ایک قوم سے جو ہے نا وہ گزر رہے ہیں، اور اس قوم سے جب گزر رہے ہیں دیکھا جو ہے نا وہ اجڑی پڑی قوم ہے، تباہ و برباد جو ہے نا وہ بستی ہوئی ہے۔ اے اللہ تو ان کو کیسے اٹھائے گا؟ اے اللہ تو ان کو کیسے جو ہے نا وہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے حضرت عزیر کو 100 سال تک موت دی، 100 سال کے بعد دوبارہ جو ہے نا اٹھایا۔ اللہ نے نمونہ جو ہے نا وہ پیش کر دیا، یوں جو ہے نا میں ان کو اٹھاؤں گا۔ ساتھ ہی متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پرندوں والا، آرینی کیف تحیی الموتى، آرینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، یقین تو میرا ہے جی، یقین تو میرا ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تو ان کو کیسے جو ہے نا وہ زندہ کرے گا؟ صرف سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے 5 واقعات، اور 5 میں سے 4 واقعات انبیاء کے، حضرت ابراہیم کا، حضرت عزیر کا، حضرت حزقیل کا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا، ثم بعثناکم من بعد موتکم ان کی قوم کا، اور ساتھ یہ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى 5 واقعات سنا کے 5 واقعات کے اندر یہ لفظ استعمال کیے، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ قبروں میں پڑے ہوئے مردہ ہیں، بے جان ہیں، بے حس ہیں، محتاج ہیں، عاجز ہیں، نہ وہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں، نہ وہ تمہارے لیے مشکل کشا ہے، نہ وہ تمہارے لیے حاجت روا ہے۔ لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، وہ تمہارے لیے موت و حیات کے مالک نہیں۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا،
لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق. اللہ رب العزت نے ان کو کوئی اختیار نہیں دیا، سارے اختیارات اللہ رب العزت نے اپنے قبضہ قدرت کے اندر رکھ کے ارشاد فرمایا ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لکم الخیرہ. سارے اختیارات میں رب العالمین کے قبضے کے اندر ہیں. ما کان لکم الخیرہ، کوئی کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی اللہ کا برگزیدہ بندہ کیوں نہ ہو، اللہ کا پیغمبر کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ امام الانبیاء کیوں نہ ہو، اللہ کہتے ہیں ما کان لکم الخیرہ، میں نے ان کو کوئی اختیار. ہاں جی 10 منٹ ہو گئے نا پورے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.